بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چند قیدی لائے گئے، جن میں ایک عورت کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے بچے کو پاتی ہے اور اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ یہ سارا منظر حضور علیہ السلام بھی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کہ اے میرے غلاموں، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو کہ جس سے بڑی محبت کر رہی ہے اور اتنا پیار کر رہی ہے کہ قیدیوں کے مجمع میں اس نے اپنے بیٹے کو تلاش کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے، میرے غلاموں بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ کے اندر پھینک دے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، لا واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، کہ یا رسول اللہ جہاں تک یہ عورت قدرت رکھتی ہوگی یہ اپنے اس بیٹے کو آگ کے اندر نہیں پھینکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العزت اس عورت کے اپنے بچے کے اوپر رحم کرنے سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک کا یہ مختصر سا حصہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے کسی بھی مسلمان کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ میرا رب میرے اوپر کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کے دکھ کو برداشت نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو تپتی دھوپ سے بھی بچا کر رکھے، تو خود خالق کائنات جو ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کیوں نہیں فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ رب العزت نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا تو اس نے 100 رحمتوں کو بھی پیدا فرمایا، ان میں سے ہر رحمت زمین اور آسمان کی درمیانی خلا کے برابر ہے۔ ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا اور اس کی شان اور اس کی عظمت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، کہ اس ایک رحمت کی برکت سے، اس ایک رحمت کے طفیل ہی ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، وہ اس سے پیار کرتی ہے، وہ اس سے شفقت کرتی ہے۔ وہ ماں کبھی اپنی اولاد کو تکلیفوں اور دشواریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر فرمایا، والوحش والطیر بعضها علی بعض، کہ وحشی درندے بھی، وحشی جانور بھی اور پرندے بھی اس ایک رحمت کے طفیل ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی اس ایک رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، یا جو ہمیں ان سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر دم اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر خالق کائنات نے جہاں پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، جہاں پر رحم فرمانے کا ذکر کیا ہے، خالق کائنات نے ساتھ ہی عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے ان تمام بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ بے شک میرا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اس مقام میں خالق کائنات نے پہلے حصے کے اندر اپنی مغفرت
اور رحم فرمانے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اپنے عذاب کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر اس قدر بے باک نہ ہو جائے کہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر چلا جائے اور یہ کہے کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ کرتے کرتے ایسا مقام بھی اس کی زندگی میں آئے کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہ ہو اور اپنے رب کے عذاب کی شدت کا خوف اس قدر مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے بھی مایوس ہو جائے۔ وہ رب کی ذات اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہے، اس قدر رحم فرمانے والی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی خوراک مہیا کرتی ہے اور وہاں بھی اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتی۔ وہ رب کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے کہ اگر اس کے بندوں میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کو کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کا وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ترک کرنے کی وجہ سے بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ، جب کوئی مسلمان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے اوپر بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں یا اس سے بھی بڑھا کر دی جاتی ہیں۔ خالق کائنات ہمیشہ ہمارے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔